وہ جو نظر آتا ہے اس پہ نہ جائے، اس کی قابلیت کے ذریعے اس کو جج کرے۔ تو ہم یہی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ظاہری آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ نہیں چل پا رہا ہے، یہ بیچارہ ہے یا یہ بالکل ہی ناکارہ ہے یا اس کی وجہ سے اس کی عزت کم کریں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم بھی پورا کا پورا اس معاشرے کا حصہ ہے، 15% ہم بھی ہیں اس معاشرے میں۔ جس طرح ہمارے عمران بھائی کہتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہے WSP کے، کہ ہم آدھے ضرور نظر آتے ہیں پر ہمارا ووٹ پورا ہے، ہمارا جو ووٹ ہے وہ پورا ہے، ووٹ پورا پڑنا ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں CIP کی طرف آؤں گا۔ جو CIP ہے، کولیشن فار انکلوسیو پاکستان، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا گیا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ افراد باہم معذور ہو گئے یا چاہے خواتین ہیں یا ٹرانسجنڈر ہے، ان کے لیے دوسرے لوگ وہ کام کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے انہیں۔ تو CIP نے کیا کیا، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا، TDA نے، فافین سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جہاں پہ یہ لوگ خود آگے لیڈ کرے اپنے مسائل کو، خود جو ہے جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈز تیار کی، اپنے لوگوں میں خود جا کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اس کا پلیٹ فارم کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ خود لیڈ کرے، اور وہ خود لیڈنگ آرگنائزیشنوں کو، جو آرگنائزیشن ہے ان کو انہوں نے اس نیٹ ورک میں شامل کیا پورے اکراس پاکستان سے، 4 پروونسز سے، ایون کہ گلگت بلتستان سے بھی اس میں جو ہے آرگنائزیشن شامل ہے، اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کا۔ وہ اسی امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے جس کے ذریعے جو ہے افراد باہم معذوری، چاہے خواتین ہیں یا ٹرانسجنڈر ہے، ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو سکے اور ان کو جائز جو حقوق ہے وہ مل سکے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے بالکل اس سلسلے میں ہم نے پچھلے پورے منتھ میں ہم نے جو ہے اویئرنیس سیشن کنڈکٹ کیے، موبلائزیشن سیشن کنڈکٹ کیے اپنے لوگوں میں جا کے، کہ ان سے ان کے مسائل کیا ہے، اور زیادہ جو ابھی ہمارا فوکس ہے اس پروجیکٹ کا وہ ہے الیکٹرل پروسیس پہ، کیونکہ الیکشن آ رہے، جنرل الیکشن ہے 2024 کے، اور 8 فروری کو ہے بے شک۔ تو اس کے ذریعے سے جو افراد باہم معذوری کے مسائل وہ فیس کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو مسائل کیا آتے ہیں، پیش آتے ہیں، کیونکہ ہم بولتے تو ہیں 15% ہیں، پر ووٹ وہاں پہ 1% ڈسیبلٹی آتا ہے، کسی پولنگ اسٹیشن پہ 2 آ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یا 3 آ جاتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو 2-3 لوگ ہیں اس ایریا میں یا اس علاقے میں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہم اس کمیونٹی میں گئے تو ہر دوسرا تیسرا گھر چھوڑ کے آپ کو پرسن with ڈسیبلٹی ضرور ملے گا اس گھر میں، پر یہ ہے کہ لوگ باڈی شیمنگ کی وجہ سے کچھ نہیں نکلتے، کچھ لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے گھر والے جو ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں کہ میرا جو دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا جو رشتہ دار ہے یا دور کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اس کے گھر میں ایک معذور ہے، کیونکہ لوگوں نے نظریہ یہ بنایا ہے، سوچ یہ بنایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا وہ آنکھوں سے محروم ہے یا ہاتھوں سے یا پاؤں سے، تو یہ آپ کا کوئی عمل ہے، یہ کوئی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سزا دی ہے۔ اسی نظریے کو لے کے وہ چھپاتا ہے انہیں اور باہر نہیں نکالتے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے سیشن کنڈکٹ کیے، اس کے کچھ ہمارے پاس چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں جو سر ہم نے آپ کو پیش کیے۔ اس میں تقریباً جو لوگوں کو شکایات ہے یا جو ان کے مسائل ہے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے زیادہ ہم نے اس پہ فوکس کیا، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، اور آپ خود اندازہ کریں سر، جہاں 100 لوگ آپ کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہاں 15% میں ڈسیبلٹیز آ جائے، جہاں پہ 1 ووٹ مانے رکھتے ہیں وہ آپ کو 15 ووٹ زیادہ مل جائے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کنڈکٹ کیے ہیں۔ اور اب میں مزید مدثر بھائی کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈز کو ذرا آپ سب کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے سنائے آپ لوگ۔ تھینک یو سو مچ۔ معذوری کو معاشرے میں ان کا صحیح مقام دلانے کے لیے اور عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے ساتھ تہذیب آمیز برتاؤ یا باڈی شیمنگ، جیسے باڈی جھولا لنگڑا کہنا جو ہے، اس کے خلاف جامع قانون سازی کرتے ہوئے اس برتاؤ کو قانون جرم قرار دیا جائے، سب سے پہلی یہ ڈیمانڈ۔ دوسری، افراد باہم معذوری کی سیلف ڈکلیریشن، لوگ اپنا شناختی کارڈ نہیں بنواتے، معذوری کا سرٹیفکیٹ نہیں بناتے،
تو सेल्फ डिक्लेरेशन और बतूर शहरी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि अफराद बहम माजूरी और उनके ख़ानदान खुद ब खुद डिक्लेरेशन और बतूर शहरी रजिस्ट्रेशन की तरफ राग़िब हों। तीसरा, अफराद बहम माजूरी की सेहत के हवाले से खसूसी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खसूसी इलाज मालजे को मुफ्त किया जाए और इस्तात न रखने वाले अफराद बहम माजूरी को मुआविन आलात मुफ्त या कम नरखों पर फराहम किए जाएँ। ऐसे अफराद बहम माजूरी जो अपने रोज़मर्रा के मामलात में मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे शख्स की मदद पर दारोमदार रखते हैं और उन्हें देखभाल के लिए फुल टाइम हेल्पर की ज़रूरत होती है, इनके लिए हुकूमत सतह पर ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें अफराद बहम माजूरी या इस फ़र्द को जो कि उनकी देखभाल पर मुतय्यन है कम अज़ कम योमिया उजरत के बराबर वजीफ़ा या गिरान दी जाए। नंबर 5, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो मखसूस कोटे पर अफराद बहम माजूरी को दाखिला दें और इनके तालीमी अखराजात बशमूल इनकी फ़ीस कम अज़ कम निस्फ या माफ़ कर दिए जाएँ। नंबर 6, सियासी जमातें और उनके नुमाइंदे इस बात को यकीनी बनाएँ कि अफराद बहम माजूरी के मसाइल को अपनी पार्टी के आइन और इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएँ और हुकूमत में आने के बाद इनके ऊपर दिए गए मुतालबात के मुताबिक फलाही स्कीमों का आगाज़ करें। अच्छा सर, इसमें ये कि सर खुद ही पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको इतना पढ़ के वक्त जो है सर का वो होगा, ज़ाया होगा। बस मैं सिलसिले में सर से सिर्फ एक ही बात कहूँ, हाँ वो कहना कम लिखे को ज़्यादा समझे, ऐसे भी होता है। अच्छा सर, मैं एक बात कहूँगा जो वो ये कहना ज़रूरी है कि सिंध की एक बड़ी एक अजीब रिवायत है कि सिंध में कानून साजी बहुत जल्दी कर दी जाती है। हर चीज़ की कानून साजी है। 2018 के एक्ट और 2021 के रूल अगर आप उनको पढ़ लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पूरे पाकिस्तान में कहीं माजूर अफराद का कोई इदारा नहीं